اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 3 شیئر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ملک شام کی طرف ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، تو آپ میری لونڈی ہاجرہ کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اولاد عطا فرما دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ امید سے ہو گئیں۔ پھر حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تب حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو لے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے روانہ ہوئے اور ان کو زمزم کے مقام پر لا کے ٹھہرایا۔ اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تب حضرت ہاجرہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ضرورت کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ بار بار سوال کرنے پر جب آپ کو کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر یہ بات ہے تو وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک بڑی گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تب انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں ہے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا کر بسائی۔ اے میرے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اس مشکیزے سے پانی لے لیتی تھیں، حتیٰ کہ جب پانی بالکل ختم ہو گیا انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی۔ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہو رہا تھا، وہ اسے تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکی اور اٹھ کے چل دی۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سب سے قریب صفا پہاڑ معلوم ہوا تو وہ اس پہ چڑھ گئیں۔ پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتری، جب وادی کے نچلے حصے میں پہنچی تو قمیض کا دامن جو زمین تک پہنچ رہا تھا اسے اٹھا کر اس طرح بھاگیں جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچی اور اس پر چڑھ گئیں اور دیکھنے لگیں کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اسی طرح انہوں نے 7 بار کیا، یعنی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑتی رہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس پانی کے ارد گرد اس طرح رکاوٹ بنانے لگیں کہ حوض کی صورت بن جائے اور چلو بھر بھر کے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا آپ ہلاکت کا ڈر نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3364۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور کام میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری۔ انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور اس معاملے کو اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ بھی دل کی خوشی سے اس عمل میں شریک ہو اور اس کی تعمیل ان کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی کردار میں اپنے والد کا عکس ثابت ہوا۔ اس نے فوراً کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں پائیں گے۔ دونوں نے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چہرے کے بل لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم گدی کی طرف سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ ذبح کرتے وقت چہرہ نظر نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری لیکن کچھ کٹ نہ سکا۔ جب آپ نے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بڑی بڑی آنکھوں والا، سینگوں والا سفید مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا۔ آپ کو آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائیں جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے ایسی ہوگی جیسے آسمان کے فرشتوں کے لیے 7ویں آسمان پر موجود بیت المعمور ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ کعبہ شریف کی یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی، جو زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے ہی اس کے لیے مقرر کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس مقدس ترین مقام پر مقدس ترین کعبہ شریف کی تعمیر کی اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، اس جگہ کے لوگوں کے لیے پھلوں کی فراوانی کرنا اور اس جگہ کو امن و امان کا گہوارہ بنانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پانی بہت کم تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہاں پھلوں کی کثرت ہے۔ ہر جگہ سے پھل وہاں پہ پہنچائے جاتے ہیں، اور حرم کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام مقام عطا کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو بھی آزمائش آئی، آپ نے اسے دل و جان سے قبول کیا اور اس کی تعمیل کی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا منصب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی دی ہوئی آزمائشوں پر پورا اتر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔